الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور انسانی بقا کے لیے بھی اس کی حاجت اور ضرورت ہے کہ انسان کی نسل چلتی رہے، اس کی اولاد ہوتی رہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں، مرد و عورت میں یہ جذبہ رکھا ہے، جنسی خواہش کا مادہ رکھا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو شاید کوئی مرد کسی عورت سے تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو اس ذمہ داری میں نہ ڈالے کہ اس کے کھلانے پلانے اور آگے زندگی بھر تک کا بندوبست اپنے ذمے لے، اور اسی طرح کوئی عورت اتنی بڑی تکلیف نہ جھیلے بچے کو جننے کی۔ اللہ نے یہ خواہش انسانوں میں رکھی ہے، اور اصل تو وجہ اس میں یہی ہے کہ انسانی بقا آگے چلے، انسان کی نسل آگے چلے، یعنی انسان باقی رہے۔ انسانی بقا کے لیے گویا یہ ضروری ہوا کہ اولاد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو ہدیتاً دیتے ہیں، انعام کے طور پر دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے، نعمت ہے گویا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکیاں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ اور ویجعل من یشاء عقیما، ویجعل من یشاء عقیما غالباً کے، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بانجھ رکھتے ہیں اس طور پر کہ نہ لڑکا نہ لڑکی۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اب انسان کی چونکہ فطری خواہش اور ضرورت بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے اور اپنی نسل کو آگے چلائے۔ اولاد سے جو سکون ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے، اس کے ساتھ وقت گزار کے جو ماں باپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور تسکین حاصل کرتے ہیں، یہ ایک نعمت۔ لیکن اس سے بڑھ کر دنیا میں وہ بڑے ہو کے کیا کیا خیر کے کام کرتے ہیں، اور ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اچھے اچھے جو کام کرتے ہیں، اور ان کی بعد ان کی نسلوں میں جو کام ہوتے ہیں، وہ سب بھی اسی شخص کے کھاتے میں جاتا ہے۔ یہی ماں باپ اس کا فائدہ ثواب کے طور پر اٹھاتے ہیں، یہ ان کے لیے گویا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں یہ بہت بڑی اخروی محرومی بھی ہے۔ دنیاوی فائدے اور ضرورت اپنی جگہ، آخرت کا نقصان اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے جن کو اللہ ایسے امتحان میں ڈالیں وہ تو صبر سے رہیں، لیکن جن کے پاس کوئی اور موقع ہو اور وہ اس کی کوشش کرتے ہوں تو اس میں کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان کی خواہش، اس کی ضرورت اولاد کے لیے یہ معروف ہے، سب جانتے ہیں، اسی لیے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر کسی کو نقد کر کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو خیر سے رکھیں، عافیت سے رکھیں۔ کسی کی یہ خواہش ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اور وہ اپنی اس خواہش کا اگر اظہار کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا یا اس سے لڑنا جھگڑنا یا اس کے بارے میں کوئی منفی خیالات اور جذبات لانا، یہ غیر مناسب ہے، بلکہ ظلم ہے۔ تو اصل تو یہ ہے۔ تو اب اس کے لیے وہ شخص یا عورت دونوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر کے عورت دوسری شادی کرتی ہو فرض کیجیے، یا مرد ایک سے زائد چونکہ اس کو اجازت ہے شادی کرنے کی تو وہ دوسری بیوی کر لیتا ہے۔ تو یہ دونوں جائز ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو ایسا کرنے پر کسی کو تان نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے بچے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی، یا لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی۔ تو اصلاً تو یہ جائز ہے، تو جائز کام کے اوپر تنقید کرنا یہ غیر مناسب ہے، یہ ظلم ہے۔ اب لیکن ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ جو ہمیں اب سمجھنی چاہیے معاشرتی پہلو کے حساب سے، کہ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے وہ
اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، اور یہ آپ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ اس کی وجہ سے اولاد نہ ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں اولاد نہ رکھی ہو اور اگلی بیوی سے بھی نہ ہو اور اس سے اگلی سے بھی نہ ہو اور اس کے بعد بھی نہ ہو، تو ظاہری بات ہے سارا وقت یہی تو نہیں کر سکتا آدمی کہ شادیاں ہی کرتا رہے، ان کو چھوڑے پھر اوروں سے کرے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ظاہری بات ہے یوں اپنے آپ کو ایسا ہلکان کرنا، بار بار مشکلات میں پڑنا آسان نہیں ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی میں سارا مقصد گویا اسی کو بنا لیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بالکل حماقت کی بات ہے، بلکہ صبر سے رہنا چاہیے، کیونکہ جس سے شادی کی ہے اس کے ساتھ بہت سے سال گزارے ہیں تو دکھی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا تو بہت ہی ظلم زیادتی ہے اس بنیاد پر، لیکن اس کے ساتھ دوسری شادی کر لینا یہ بھی اس کے اوپر ایک بوجھ اور پریشانی کا اگر بنتا ہو اور وہ اس کی اجازت نہ دیتی ہو، یعنی وہ دل سے راضی نہ ہوتی، دل سے تو شاید کوئی عورت راضی نہ ہو، لیکن یعنی وہ عقلی طور پر اپنے شوہر کی محبت میں اس کی اجازت دے دیتی ہو تو بہت اچھا ہے، یا اس کو منایا جائے، منانے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ نہیں مانتی کسی بھی طرح سے۔ تو ایک تو وہ عورتیں جو نہیں مانتی ان کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ زیادتی کر رہی ہیں اور یہ ظلم ہے، کسی کو اس طرح روکنا۔ منا سکتے ہیں، عورت بھی پیار محبت سے منانے کی کوشش کرے گی، کوئی بات نہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بغیر بچے کے ہم رہ لیں گے، کوئی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو گود لے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ زبردستی نہیں، اس بنیاد پر لڑنا جھگڑنا، نہیں میں چھوڑ کے الگ ہو جاؤں گی، آپ جو ہے وہ اگر دوسری شادی کریں گے، معلوم ہے کہ اسی کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، پھر بھی جو ہے وہ شوہر پر ہی پابندی لگائے اور سختی کرے۔ اسی طرح پیار محبت سے یہ منا لے یا پیار محبت سے وہ منا لے، کوشش پیار محبت ہی سے منانے کی کرنی چاہیے۔ اب اس معاملے میں چونکہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے جس طرح عورت کو حاصل ہے، تو اب جو منا رہا ہے وہ منانے کی کوشش کرے، لیکن اس میں بھی مرد کو ترغیب تعلیم یہی ہے، وہ بھی منانے کی کوشش کرے پیار محبت سے، اس کو کہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا معاملہ یہ رکھوں گا کہ دونوں میں برابری ہوئے، تو شریعت نے مجھ پر پابندی لگائی ہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں کم اہمیت دوں۔ ظاہری بات ہے توجہ ادھر زیادہ ہوگی، یہ فطری بات ہے، جہاں بچہ ہے ظاہری بات ہے اس طرف آدمی کا میلان زیادہ ہوگا، اس کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا ہے، بچے کو بھی ٹائم اور بیگم کو بھی ٹائم دیا جا رہا ہوگا، تو ظاہری تو یہ فیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کی فطرت ہے وہ ایسا فیل کرتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تو خود ہی دوسری شادی کروائی حضرت حاجرہ سے علیہ السلام۔ تو جذبہ ایسا رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کوئی پریشانی میں نہ ہو، تو دونوں اس طرح سے خیال کریں۔ تو شوہر یہ خیال کرے کہ نہیں بیچاری کیا کرے گی، اگر اس کا دل نہیں تیار ہے، مان نہیں رہی ہے، دماغی طور پہ قبول نہیں کر رہی ہے، اور اتنے عرصے اس نے مجھے ساتھ دیا ہے، تو جس حال میں اللہ رکھے راضی ہیں، اللہ سے دعا کر کے چلتے ہیں، اللہ یہیں کوئی خیر کا راستہ کھول دے، یہ سب معمول بننا چاہیے۔ اور پیار محبت سے جہاں جہاں ضرورت بار بار تقاضا ہو اور دل بار بار چاہے کہ اولاد کا خیال آئے، غم اس کا زیادہ لگا ہو، بعض لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ فیل نہیں کرتے، آج کل کے زمانے میں الحمدللہ اس کو بہت زیادہ فیل اب نہیں کیا جاتا، پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، تو اب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ جہاں ہو وہاں شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کو بار بار دیکھے سمجھے، اور یہ بھی غصہ نہ کرے بلکہ پیار محبت سے رو دھو کے لڑ جھگڑ کے، بھئی اس کا حق ہے، اس حق کو تم اگر روکنا چاہو اور نہ دینا چاہو تو پھر کم از کم اس کے لیے شفقت تو کرو، تاکہ کل قیامت میں وہ ظلم نہ بنے تمہارے خلاف۔ اور اسی طرح سے اس کو تو بغیر اجازت کے بھی دوسری شادی کی اجازت ہے، اور اس کو تو بغیر یعنی بیوی سے اجازت لیے بغیر اور بغیر بتائے ہوئے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپس میں محبتیں نہیں رہتی، دلوں میں اطمینان اعتماد نہیں رہتا۔ تو اگر ایسا کرے گا تو شریعت کے دائرے میں، لیکن آپ کو گھر کا آپ کا خراب ہوگا، کیا فائدہ ایسے کاموں کا؟ تو اس کو بھی چاہیے کہ محبتوں سے چلے، یہ سوچے کہ نہیں، خیال کرنا چاہیے، مل کے چلنا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور پہلو اور آ جاتا ہے، وہ یہ کہ لڑکی کی ماں باپ بھی، لڑکے کے والدین جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ دوسری شادی ہو، تو اگر تو وہ بھی نہیں چاہتے تو پھر تو لڑکے کو بہت اس میں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز جو اس کے لیے جائز تو ہے،
لیکن ماں باپ کو ناراض کرنا یا ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ اس کے لیے وبال بنے گا. تو ماں باپ کی بات مان کے ان کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اپنے نفس کی خواہش کو, اپنے تقاضے کو دبا لے, اپنی اولاد کی خواہش کو کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی, اللہ کی مرضی, اللہ دیں گے اگر اللہ نے لکھا ہے, لیکن میں ماں باپ کو راضی کر لیتا ہوں تو اللہ بہت خوش ہوں گے. ورنہ خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ ایک سے زائد شادی میں بھی اگر بچہ نہیں وغیرہ اور ہو بھی گیا, وہ خدا نخواستہ شقی نکلا, نہ ہنجار نکلا, نہ ہونا بہتر تھا اس کا, ایسا نکلا تو کیا کریں گے؟ الٹا وبال بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کیوں ہم ایسے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں؟ اس لیے سب ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے, اپنے حقوق کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے. یہ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حق کا سوال کرتا رہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس میں کسی دوسرے کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کو ہم سے کوئی اذیت نہ پہنچے, بلکہ ہر ایک کے لیے ہم نفع رسانی کا سبب اور ذریعہ بنے. ہمارے ذریعے لوگوں کو عافیت, سکون, تسکین حاصل ہو, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ بھی رہیں, اور جتنا ان کو کمفرٹ پہنچ سکتا ہو ہم جس کی تکلیف دور کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو من نفس عن قربۃ من قرب الدنیا, کسی شخص کی دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی تھی, اگر کوئی شخص اس کو دور کر دے گا تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف اور مصیبت اور مشقت کو وہاں دور کریں گے. یعنی اس دن دور کریں گے جس دن کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. وہاں آدمی کی ایک ہی مشکل ہوگی, ایک ہی پریشانی ہوگی کہ اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال دے. تو یہ تکلیف اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہاں دور کر دیتے ہیں, اس کو یہ سٹریس نہیں ہوتا اور یہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. تو گویا یہ کہہ دیا کہ وہاں کی پریشانی اللہ دور کر دیں گے, تو کیا کمال کی پریشانی سے دوری ہو جائے گی, تو اس سے بڑی کیا خدمت ہو سکتی ہے, کیا احساس. تو آپ کو تھوڑی سی یہاں قربانی دے کر وہاں پر ہی جنت کا پروانہ ملنے کا امکان پیدا ہو جائے, ایک ایکسٹرا چانس لگ جائے, تو کوئی بڑا ہی بے وقوف ہوگا جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے کوشش کر کے, اب بیگم کو اس کی تکلیف ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے, تو آپ اس کی اس کا تکلیف کو دور کر دیجیے. آپ کے شوہر کو اس کی تکلیف ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے, آپ اس کو یہ موقع دے دیجیے, پیار محبت سے, خوش دلی سے دے دیجیے, اپنے اوپر جبر کر لیجیے. تو دونوں اس طرح سے سوچیں کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو پھر گھر کا نظام بھی چلتا ہے, معاشرے بھی اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو بیماری ہے, ہر ایک اپنے اپنے حق کے چکر میں میرا دل کیا چاہتا ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا, اور میں ہر حالت میں, مجھے تو ہر حالت میں ایک اولاد چاہیے, مجھے تو ہر حالت میں ایسا کرنا ہے, میں کسی کو نہیں مانتا, کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی کہہ لے. اور ادھر وہ بھی نہیں, ایسی کی تیسی ہم نہیں جانتے, اگر دوسری شادی کریں تو مجھے ہر حالت میں چھوڑ دیں, میں ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ بس میں بہت اعلیٰ عرفہ اونچے درجے کی ہوں. صحابیات کی بات اور ہے, میں تو نعوذ باللہ, تو تکبر کی بات ہے. اس طرح کا جو لوگ جملے استعمال کرتے ہیں, بڑا کامن ہے جملہ کہ میں کبھی بھی دوسری بیوی بن کے, گھر میں دوسری بیوی آئے گی تو میں چھوڑ کے چلے جاؤں. یہ ڈیفالٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے اپنا, کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ایک عجیب و غریب فساد کی فضا ہے. اپنے گھروں میں جب دیکھیں گے رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے, اپنی اولاد کو دیکھیں گے کہ بغیر رشتوں کے گھر میں بچیاں پڑی ہوئی ہیں, پوتیاں نواسیاں پڑی ہوئی ہیں بڑھاپے میں, تو اس وقت یاد آئیں گی یہ باتیں, اور غم ہوگا کہ کاش اس وقت ہم اتنے کبر میں مبتلا ہو کر اتنے ظالم نہ بنے ہوتے اور شریعت کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو خراب نہیں کیا ہوتا. تو وہاں تو کہتے ہیں کہ بھئی جب شریعت نے فرض تو نہیں کیا نا, ہم نہیں مانتے, ہمیں تو طلاق دے دو. تو جب وہاں اپنی شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور دوسرے کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں ہونے دیتے, تو پھر اس سے بھی تقاضا نہ کریں. اس کے لیے بھی شریعت نے جو راستہ رکھا ہے, لیکن نہیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہمارے لیے وہ ہم لیں گے, جو نہیں لگتا وہ ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ 2 نمبری ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. دونوں طرف بالکل دلوں میں اطمینان ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے سیناریو کو دیکھے, ہر عورت اپنے اپنے سیناریو کو دیکھے, اندازہ لگائے کہ گولڈن اپرچونٹی ہے جنت بنانے کی, ایسا کر لوں تو شاید میرا کام بن جائے. اتنے اعمال میرے پاس نہیں ہے, کل قیامت کے دن کیا دکھائیں گے؟ تو وہاں شاید یہی ایک کام کرنے کا ہوگا, یا اللہ میں نے آپ کی خاطر یہ برداشت کی تھی تکلیف. پورا معاشرہ میرے خلاف تھا, ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ تم بڑے بیوقوف ہو, کسی عورت کے ساتھ لگے ہوئے ہو, بچے وہ ہو نہیں رہے اس کے یہاں, پتہ بھی چل گیا, میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی, پھر بھی تم
لیکن یا اللہ تاکہ اس کو دکھ نہ ہو، اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے دوسری شادی نہیں کی یا اس کو نہیں چھوڑا. اسی طرح آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر کرم آج فرما دیتے. وہ عورت بھی یہی سوچے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے معاشرے میں یہ ٹیبو تھا دوسری شادی ہونا، سوکن کے نام سے لوگ گالیاں اس کو سمجھتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، یعنی دل میں ظاہر میں نہ بھی کہیں. اور میں نے بھی یہ طے کیا ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کے کہ چلو اس سے میرے شوہر کو خوشی ہوگی، ہماری نسل آگے چلے گی، شوہر ہمارا خوش رہے گا، اس کا اگر صدقہ جاریہ بن جائے تو ٹھیک ہے. یہ سوچ کے میں نے اجازت دی. اس کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اس کا بھی احسان ہے کہ اس نے مجھ سے مانگی، تو وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا. میں نے بھی یا اللہ آپ کی خاطر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے آج کے دن کسی مشقت پریشانی میں مت ڈالیے گا. ظاہری بات ہے وہاں کی تکلیف برداشت کرے گا، دنیا کی تکلیف برداشت کرے گا تو پھر وہاں کی تکلیف سے بچے گا، ورنہ امتحان بڑا ہے. اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے، ہمیں سمجھدار بنا دے. بس ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنی جنت بنانے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کو اپنا راضی کر کے دنیا سے جانا ہے. یہ ذہن میں آ جائے تو پھر آگے کے حالات شاید اچھے ہو جائیں، لیکن ہم اس طرح سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمیں بس دین وہی پسند ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو ہماری پسند کے مطابق ہو، جس سے ہمارا کام، ہمارا شوق، ہمارا ذوق، ہمارے مزے پورے چلتے رہیں. بس جہاں جہاں تک ایسا ہوگا وہاں ہم کریں گے. نماز میں تھوڑا سا دل لگتا ہے تو ہم نوافل بھی پڑھ لیں گے، دین کے لیے تھوڑا بہت اخراجات کرنے ہوں تو کچھ صدقہ بھی دے دیں گے، کچھ مال بھی نکال لیں گے، نفلی روزے بھی پڑھ لیا کریں گے. چلو کچھ نہ کچھ باہر نکل کے بھی کسی بیان میں، تقریر میں چلی جایا کریں گے. یہ سب تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا دل نہیں چاہتا اور شریعت کا تقاضا بھی ہو وہ ہم نہیں کریں گے. اس میں ہم اپنی جان چھڑا کے بھاگیں گے اور یہ کہیں گے بھائی فرض تو نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا. اور وہی کام جب ہمارے ساتھ کوئی کرے ضروری تو نہیں ہے نا کر کے اور سوچ کے، تو پھر ہماری چیخیں نکلتی. مردوں میں بھی یہی معاملہ ہے، عورتوں میں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے.